وہ پاگل ہے، بہت ساری چیزیں لوگ منع کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی بات مان لیں؟ بہت ساری چیزیں منع کرتے ہیں، آپ کے یہاں 3 طلاق کوٹ میں پاس ہو گیا تو کیا مان لیں گے آپ؟ ارے بھئی ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں، سیدنا بخاری شریف جلد 2 صفحہ 173 حدیث نمبر 4119، توجہ چاہتا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں، بس 2 نقطہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں 21 دن کا ایک پودا دیا کھجور کا، 20 پر 1 دن کا، آپ کے یہاں 20 پر 1 دن بولتے ہیں، 20 پر 1 دن کا پودا دیا کھجور کا، اور کسانوں سے پوچھئے کھجور کا جھاڑ 5 سال کے بعد پھلتا ہے۔ حضرت انس بن مالک لے کر اسے گھر میں آئے اور اسے آنگن میں رکھا، پھر کمرے میں گئے، باہر آئے، دل میں یہ خیال آیا کہ کاش حضور کوئی جوان جھاڑ دیتے جس میں پھل لگا ہوتا، پتہ نہیں اس کی عمر جب جوانی کی ہوگی، پھل کی ہوگی، میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ دل و دماغ میں مانگا اسی سے جاتا ہے جو دینے کی طاقت رکھتا ہو، دامن اسی کے سامنے پھیلایا جاتا ہے جو دامن بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم مانگتے اسی سے ہیں جو ہمیں نہیں ساری کائنات کو دے رہے ہیں۔ اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ حضرت انس ابن مالک روم کمرے سے نکلے اور جیسے پھر آنگن آئے تو جھاڑ جوان ہو گیا تھا۔ اب آپ کی پوری توجہ جھاڑ کے جوان ہونے میں وقت کتنا لگا ہوگا؟ اللہ نے انس کے لیے وقت کو روک دیا اور جھاڑ کے لیے وقت کو آگے بڑھا دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا جلدی یہ جھاڑ کیسے جوان ہو کر پھلدار ہو گیا، پھل لگ گیا کہ سامنے سے آقا تشریف لائے، ارشاد فرمایا اے انس ابن مالک تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میرا یہ دیا ہوا جھاڑ اتنا جلدی جوان کیسے ہو گیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ تو آقا ہے، آپ تو علم غیب والے نبی ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں مصطفیٰ، ذرا ہمارے دل کے اطمینان کے لیے آپ جواب دے دیں۔ اللہ اکبر، ایمان تو ہے کہ آپ نے جو دے دیا ہے یقیناً اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اس اطمینان قلب کے لیے آپ جواب دے دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے انس، جب تم نے مجھ سے جھاڑ لیا تھا تو کیا پڑھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پڑھا تھا۔ کہ جو آنگن پر لے کر آئے تو کیا پڑھا تھا؟ کہا مجھ پر آپ پر درود و سلام پڑھا تھا۔ کہا جب کمرے سے باہر آئے تو کیا پڑھے تھے؟ کہا آپ پر درود و سلام پڑھا تھا۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم تم نے مجھ پر درود و سلام پڑھا، ادھر اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل انس کمرے سے باہر آئے، اس سے پہلے انس کی خواہش کو پوری کر دے، اس بچے جھاڑ کو جوانی میں بدل دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک محبت کرنے والا مصطفیٰ سے التجا کرے تو خدا جبریل کو بھیج دے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، میرے حضور نور ہے نا، اب علماء سے پوچھئے، صاحب مراق الفلاح پڑھئے، مراق الفلاح کتاب ہے، بڑی جاندار شاندار کتاب ہے، اور عمدۃ القاری فی شرح البخاری من علامہ امام عینی نے اسے لکھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے ہی آپ کے گنٹا کل میں بھی بتایا ہے، اللہ کے نور کو کہاں بنایا گیا؟ لفظ بنایا گیا میں کہہ رہا ہوں، کہاں بنایا گیا؟ ارے ڈرتے گئے، بولو نا لا مقام ہے، اور لا مقامہ جب بنا تو لا مقامہ جو چیز جو بنے گا اس پر مکان کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ فلسفہ ہے، یقین ہے کہ جو لا مقام ہے اس پر مکان کا اثر، اور عرش لوح قلم کرسی کے بعد موت کو بنایا گیا۔ موت بنی مکان میں، نور بنا لا مقام ہے۔ اب میرا نقطہ سنیے گا، تو مکان والی شے لا مکان پر کیسے اثر کرے گی؟ عقل تو یہی کہتی ہے، اور موت مصطفیٰ کے صدقے، اگر نبی نہ ہوتے تو موت کا وجود نہ ہوتا۔ ارے موت کا حضرت اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہہ دیں تو میں قیامت تک واپس نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو موت بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، موت مکان میں، نور مصطفیٰ لا مقام ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ نور مصطفیٰ پر موت کا اثر کیسے؟ مگر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی پر موت آئی. ہمارا عقیدہ بھی ہے. اب جملہ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. ان مولویوں سے بتانا کہ تم نے نبی کو سمجھا ہی نہیں. اب یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ سن لو گے؟ بھاگو گے تو نہیں نا؟ 2 منٹ سن لو. یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے اس کو پکڑا، نہ لٹکایا، نہ جھٹکایا، نہ کھٹکایا، نہ مٹکایا، نہ سیدھا قبرستان میں بغیر کسی واسطے کے پہنچایا. کچھ ہوا؟ اس کو پکڑو تو ابھی سیدھا سیدھا ڈائریکٹ بھیج دے گا. وہ انڈائریکٹ والا نہیں ہے، ڈائریکٹ والا ہے. سیدھا بھیجے گا اندر ایک دم. میں نے آپ سے پوچھا یار اچھا ایک بات اور بتاؤ، وہ جو یہ جو پتہ نہیں الومینیم کا ہے کہ لوہے کا نہیں معلوم، جو بھی ہے الومینیم کا جسم ہے، کرنٹ اس کے اندر دیکھا آپ نے؟ جب تک نور کے لیے جسم نہ ہو آپ اس کا اثر نہیں دیکھو گے. اثر نہیں دیکھو گے. اگر بغیر اس وائر کے کرنٹ کو لایا جائے تو اثر نہیں دیکھو گے. تو نور کے لیے جسم کا ہونا ضروری. بغیر جسم کے نور کو آپ نہیں دیکھ پاؤ گے. نور کو دیکھنا ہے تو جسم لانا. یہ جسم ہے یا نہیں؟ اس میں آپ نے نور دکھاؤ، کرنٹ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا آج تک کرنٹ؟ وہ کرنٹ کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں دوڑ رہا ہے. کب؟ جب چھوؤ گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کرنٹ ہے یا نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نور اور جسم یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. چونکہ جب تک نور آئے گا نہیں جسم میں روشنی نہیں آئے گی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ڈبہ ہے نا، یہ سامنے ڈبہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے نا. اس کا جو ہے تار سے کنیکشن کاٹ دو، یہ ڈبے میں روشنی رہے گی. جسم تو ہے، روشنی کیوں نہیں ہے؟ ارے بڑے بڑے جھومر ہیں اور اس کا تعلق کٹ کر دو تو روشنی آئے گی. سمجھ میں آیا؟ جس سے نور کا کنیکشن کٹ گیا. جسم کتنا اچھا، کتنا بڑا، گورا سے گورا کیوں نہ ہو پھر بھی بے نور. اب جملہ دے رہا ہوں، اگر نور سے کنیکشن ہے تو رسول کا بلال کالا ہے، مگر مصطفیٰ کے نور سے کائنات میں سب سے اجالا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. چلیں گے. دو جملہ سن لیجئے گا، بھاگیے گا نہیں. میں 2 جملے میں پوری تقریر ختم کر دوں گا. ایک بات مجھے بتائیے، آپ یہیں پر ٹھہر کے ابھی مثال میں نے رکھا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دن جب تشریف لے گئے تو غارے کیا ہوا بھائی؟ ارے کتنا 10 منٹ تو ہے ہی ہے یار. چلو ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلیے 10 منٹ لے لیجئے آپ. ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ آپ میرے 10 منٹ میں میری کامیابی کی ضمانت آپ بن جائیں، میری بخشش کی ضمانت بن جائیں. آپ پوری توجہ چاہتا ہوں. بہرحال توجہ چاہتا ہوں آپ کی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب بہت لطیف نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ نے نہیں سنا ہے، میں گارنٹی سے بول رہا ہوں، یقین سے بول رہا ہوں، آپ نے نہیں سنا ہے. پوری توجہ سے سنیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر نے حضرت رسول پاک سے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے، میں اندر صاف کر کے آتا ہوں. یہی جملہ کہا نا، یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے میں صاف کر کے آتا ہوں. حضرت ابو بکر گئے اندر، صاف کر کے آئے، پھر آقا کو بلایا. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بعد میں دشمن جب آئے تو مکڑی نے جالا لگا دیا، کبوتری نے انڈا دیا. نہیں جی، خواجہ معین الدین حسن چشتی کا عقیدہ ہے. سنو، علامہ ابن حجر مکی کا عقیدہ ہے، اور آپ کے اور ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے
क्या अकीदा है कि मकड़ी ने पहले ही जाला लगा दिया था, कबूतरी ने पहले ही अंडा दिया था। तो जब जना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो जाला टूटा क्यों नहीं? अरे यही वजह थी कि दुश्मन जब वहां पहुंचा तो उसने मकड़ी के जाले और कबूतर को के अंडे को देखा तो उसने समझा कि हम इंसान हैं, और इंसान जब अंदर जाएगा तो जाला टूट जाएगा। उसने रसूल को अपनी तरह समझा। अगर वो अपनी तरह ना समझता तो जाले को टूटते हुए या रहते हुए ना समझता। उसने ये समझा मैं भी बशर, रसूल भी बशर है, और बशर जब अंदर जाएगा तो जाला टूट जाएगा। मगर उसे मालूम नहीं था कि मेरा नबी नूर है और नूर लतीफ होता है। अब मिसाल देता हूं, आपकी आंख में एक छोटा सा नूर है ना, दुनिया देखते हैं, चश्मा लगाए हुए हैं। अब चश्मे से वो आप देख रहे हैं, क्या चश्मा टूट रहा है? चश्मा का गिलास टूटता है, मगर रोशनी जा रही है, आ रही है, पार अंदर बाहर आ रही है। तो नूर के लिए न चश्मे की दीवार न कोई शय आड़े आ सकती है। तो सोचो, मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है, रब का नूर है। जब आंख का नूर का ये आलम कि चश्मे का गिलास उसे रोक ना सके, अंदर जाए बाहर आए, तो जो रब का नूर हो, अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं कि एक मर्तबा नहीं, मेरे आका 3 मर्तबा अंदर गए, जालियों में कोई फर्क ना पड़ा। कबूतरी का अंदर वैसे रहा, मकड़ी का जाला वैसे रहा, चूंकि नूर लतीफ होता है और लतीफ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, पता नहीं। आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, मेरे रब की इज्जत की कसम, मेरे रब ने मुझे अपने नूर से बनाया है, और ये नूर इतना लतीफ है कि ये सेकंडों में जमीन पर भी रहता है और सेकंडों में लामका भी चला जाता है। अच्छा, एक जुमला और आप समाप्त कीजिएगा, एक जुमला और आपको दे रहा हूं मैं, पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे कि ये जो इसको मैंने पकड़ा, अगर इसके अंदर को छील दिया जाए तो जाहिर सी बात है ये लटकाएगा, खटकाएगा, झटकाएगा, करेगा या नहीं करेगा? अब आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है उस पर क्यों नहीं कवर चढ़ाया? क्यों नहीं चढ़ाया? करंट इसमें भी उसमें भी है। तो आप कहिएगा मुफ्ती साहब ये आपकी हिफाजत के लिए है। मैंने कहा एक करंट का इसका कुछ फायदा है? बोले नहीं, करंट को कोई फायदा नहीं, इसका फायदा आपको हमको है। करंट तो बगैर लिबास के भी उतना ही, लिबास के साथ भी उतना ही है। उसके अंदर जो ताकत है वो लिबास के बगैर भी उतना ही है, लिबास के साथ भी उतना ही है। अब जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे। जब इंसान के बनाए हुए एक नूर का ये आलम कि वो इंसान को बचने के लिए उसके ऊपर लिबास डाल दिया जाता है कि आप अगर छुएं तो बचे रहें, और वो नूर अल्लाह का नूर है। वहां छूने का मामला नहीं, वहां तो देखने का मामला है कि जिब्रील कहते हैं अगर यकसरे नूर बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, ए मुस्तफा अगर मैं एक बाल बराबर आगे बढ़ा तो आपके नूर की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। चूंकि आप अब हालत बशरी में नहीं है, हालत मलकुती में नहीं है, अब हालत नूरी में है, और नूर को नूर ही देख सकता है। और आपको देखने की ताकत जिब्रील में क्या किसी शय में नहीं है, आपको वही देख सकता है जिसने आपको नूर बनाया है और अपने पास रखकर करोड़ों साल आपका मिलाद मनाया है। मैं एक बात और साफ कर दे रहा हूं, मौलाना साहब के जो कहने का माना था मुफ्ती साहब के, उसका गलत मतलब नहीं लीजिएगा। कल से जितने भी मुर्शिद बरहक हैं उनको उल्टा सीधा शुरू मत कर दीजिएगा। हमारे लिए पूरी तवज्जो चाहता हूं। वो हजारों लाखों में से एक खराब होंगे, मगर ये वो हजरात हैं जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन्नी हैं। आज जलसा जो हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है। आज मीलाद का माना जो समझ रहे हैं आप इन्हीं की वजह से समझ रहे हैं।
سنیے حضرت ابو بکر کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، پوری توجہ سناتا ہوں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں. آئے ہائے، وقت نہیں ہے کہ میں نقطہ بیان کروں. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے بھی بہتر ہوں گے. اللہ اللہ، تم سے بھی بہتر ہوں گے. کہا یا رسول اللہ مجھ سے بھی بہتر ہوں گے؟ کہاں ابو بکر تم سے بھی بہتر ہوں گے. تم نے تو مجھے دیکھا تو مانا کہ اللہ ایک ہے. میری وہ امت ہوگی جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، جس نے مجھے، ارے خوش نصیبو اپنی قسمت پر ناز کرو. آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. تم نے تو مجھے دیکھا تو مان لیا، اس نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں. پھر بھی وہ مانے گی کہ میں اس کا رسول ہوں، پھر بھی وہ مانے گی کہ اللہ ایک ہے. اور فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اگر تمہاری نسلیں اس وقت رہے تو ان سے میرا سلام کہنا، ان سے میرا سلام کہنا، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر میری باتوں پر عمل کیا. میرے رب کی عزت کی قسم جب پل صراط پر وہ للکھڑا رہی ہوگی تو میں اپنے دامن کرم کو آگے بڑھاؤں گا اور اس کے ڈگمگاتے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے بیٹے حسین کی اولاد کے ہاتھ میں دے دوں گا اور میرے بیٹے حسین کی اولاد اسے جنت میں لے کر چلے جائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ بہت زیادہ اس سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. آج کے اس ماحول میں جو لوگ غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، مگر ہر پیر غلط نہیں ہوتا، ہر شیخ غلط نہیں ہوتا. اور پیر الحمدللہ سید ہو تو وہ، اگر آپ کو بتا دیتے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ فاسق بھی ہے تو قابل تعظیم ہے. اس کے عمل کو نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو. اس کی نسبت پاک رسول سے پاک ہے، اس نسبت سے اپنے سر کو جھکا دو. تم یہاں سر جھکاؤ گے تمہارا چرچا مدینے میں ہوگا. ایک بات اور میں عرض کر دوں آپ کے پوری توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ. الحمدللہ ہمیں کسی مولوی کی ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہے کہ میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم مانتے ہیں بغیر دلیل و دعویٰ کے کہ میرے مصطفیٰ کا میلاد جائز تھا، جائز ہے، جائز رہے گا. اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب آپ کو میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو بالکل آگے بڑھا دوں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے پچھلی مرتبہ وہ بارش ہو گئی تھی 2 سال پہلے تو اس مسجد میں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا تھا، ہے نا، اور میں بخار میں بھی تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو سن لو پھر گھر چلے جاؤ. وہ حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. اور سیدنا حضرت عمر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس 2 منٹ سن لیں، وقت کافی ہو چکا ہے. عمر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تقریر کا کوئی موڈ نہیں، آپ ادھر دیکھیں میرے، بس 2 منٹ. میں اپنے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ میں انشاءاللہ مجلس ختم ہو جائے. نہیں بھائی آپ نے ہم کو ٹائم ہی نہیں دیا مکمل کرنے کا. ہاں بخار میں تھے اور بخار ہو گیا تھا. بہرحال اس حدیث پاک کو میں پھر سے لا دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک چیز کا وقت ہوتا ہے، انسان کا ایک موڈ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں سناؤں گا، بالکل سناؤں گا. آپ کا مجھ پر حق ہے اور یقیناً میں چھتیس گڑھ رائے پور سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں، سنانے ہی کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ آپ سنیں گے تو میری بخشش ہوگی، آپ سنیں گے تو میری بخشش ہوگی. بخشش کا دار و مدار میرا بیان کرنا نہیں ہے، آپ کا سننا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات اچھی لگ جائے اور آپ عمل کریں، اسی کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں صحابی رسول ہیں عمر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ. اس سے پہلے آپ یہ سنیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، ہے نا، اور ایسے نور ہیں کہ جس پر وہ بیٹھ جائیں وہ بھی نورانی ہو جائے. اب میں نے جو سوال چھوڑا تھا اس کا جواب میں دیتا ہوں. حضور تو گئے تو نورانی تھے، چلو ٹھیک ہے، وہ لطیف تھے، اندر چلے گئے. حضرت ابو بکر
وہ گئے تو جالا کیوں نہیں ٹوٹا, کبوتر کا انڈا کیوں نہیں ٹوٹا؟ سوال تو اپنی جگہ پر ہے نا. تو حضور کو انہوں نے 7 مرتبہ کاندھے پر اٹھایا تھا, 1-2 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ. جب حضور الحمدللہ اوپر جا رہے تھے غار ثور میں, تو حضرت ابوبکر کو یہ موقع ملا کہ 7 مرتبہ اٹھائے رہے, اور حضور نے فرمایا ابوبکر دیکھو جبریل سامنے سے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ نصیبہ ابوبکر کا ہی ہے, یہ مجھے بھی یہ نہیں ملا جو ابوبکر کو ملا. تو 7 مرتبہ نبی کو حضرت ابوبکر نے اٹھایا, اور آقا نور نے ابوبکر کے اٹھانے کی وجہ سے میرے آقا نے ابوبکر کے جسم کو اتنا نورانی بنا دیا کہ ان کا جسم خود لطیف ہو گیا, انہیں خود بھی پتا نہیں چلا کہ وہ اندر جا رہے باہر آ رہے, جالا نہیں ٹوٹ رہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ جس کے آنکھوں میں مصطفیٰ کا نور آ جائے وہ خود لطیف ہو جاتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب قبر میں تم جاؤ گے تو ڈرنا نہیں, بس اتنی امید کرنا کہ تیرے چہرے کے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ آ جائے. اچھا آپ اندازہ لگائیں حضور نور ہیں, اس کو آپ غور کیجئے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ ہیں. آپ کے اوپر ایک تہمت لگایا گیا تھا. کیا لگایا گیا معلوم ہے؟ آپ پر لگایا گیا کہ آپ 1 سال, عرب کا مکے کا یہ ماحول تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو 1 سال خوشبو نہیں لگا سکتی وہ عورت, پورے 1 سال خوشبو نہیں لگا سکتی. حضرت عبد المطلب کے پاس مکے کے لوگ آئے اور کہنے لگے عبد المطلب تیری بہو خوشبو لگا کر جا رہی ہے, جدھر سے جاتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے. جناب عبد المطلب نے کہا نہیں میری بہو ایسا نہیں کر سکتی ہے. کہا آپ کو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جاؤ پوچھو. حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس سے حضرت آمنہ کے پاس جاتے ہیں, پوری توجہ سے سنیے گا, دل باغ باغ ہو جائے گا. حضرت آمنہ کے پاس پہنچتے ہیں, حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں آمنہ کیا تم نے خوشبو لگائی ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ کاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ابا جان نہیں میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا ابا جان میرے ساتھ آئیے. آپ حضرت عبد المطلب کو لے کر آتی ہیں, ایک دیوار سامنے میں تھی. کہا ابا جان اس کی مٹی تھوڑا لے کر آئیے. حضرت عبد المطلب اس کی مٹی لے کر آتے ہیں. کہا ناک سے لگائیے. ناک سے لگایا تو پوری مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. پوچھا کیا معاملہ ہے, اس مٹی سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں کل میں اس مٹی سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی کہ اتنے میں اچانک اس سے خوشبو آنے لگی. اے میرے پیارے ابا جب سے آپ کا پوتا عبداللہ کی امانت میرے شکم میں ہے نہیں معلوم میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی مشکبار ہو جاتی ہے. اے میرے ابا جب میں کسی کنویں کے پاس جاتی ہوں اور کنویں کا پانی نیچے ہوتا ہے اپنے آپ وہ کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے. اے ابا جب میں جھاڑوں کے پاس جاتی ہوں اور جھاڑ سوکھا ہوتا ہے اپنے آپ میرے جانے سے جھاڑ تر و تازہ ہو جاتا ہے. اے ابا جب میں کسی گلی سے گزرتی ہوں اور اس گلی میں بچہ روتا ہے اور میں گزرتی ہوں اپنے آپ بچہ چپ ہو جاتا ہے. اے ابا جب میں جانوروں کے سامنے سے گزرتی ہوں تو جانوروں کے سے آواز آتی ہے. اے آمنہ تجھے خوشی ہو کہ تیرے بطن مبارک میں میرا آخری پیغمبر آرام کر رہا ہے. اے ابا مجھے نہیں معلوم پتھروں سے صلاۃ و سلام آتا ہے. اے ابا مجھے نہیں معلوم, میرے رب کے عزت کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. جب سے آپ کا پوتا حضرت عبداللہ کی امانت میرے شکم میں ہے تب سے یہ خوشبو بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں شکم مادر میں مصطفیٰ ہیں تو ساری کائنات خوشبودار ہو جائے. اللہ اللہ. اور ایک جملہ پوری توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام. نور کیسا ہوتا ہے وہ سنو, اور نور سے عقیدت کیسی ہوتی ہے وہ دیکھو.
آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 سال نہیں، جو آپ آج میلاد منا رہے ہیں نا، یہ بشریت مصطفیٰ کا میلاد ہے، نور مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ حضور کی بشریت کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ نور مصطفیٰ کا میلاد تو رب اس وقت منا رہا ہے، اور اس وقت سے منا رہا ہے جب وقت کا وجود بھی نہیں تھا۔ اب میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں، پیارا سا آپ لے لیجئے۔ الحمدللہ حضرت عمر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بارگاہ نبوت میں حاضر۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ عمر ابن حارث کیا معاملہ ہے، تم جب بھی پریشان ہوتے ہو میرے پاس آ جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میری پریشانی دور ہو، جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو اپنے آپ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے 42 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کتنے دن سے؟ 42 ڈیز سے۔ غور سے سنیے گا، 40 پر 2 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہودی نے مجھ کو تانا دیا کہ بندے تو نے کھانا تک نہیں کھایا مگر کھیت میں ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے کھایا پیا ہوا انسان کام کرتا ہے، آخر تو کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا یہودی تو اپنے دانے پر فخر کرتا ہوگا، میں مصطفیٰ کے چہرے پر فخر کرتا ہوں، نبی کے جلوے پر فخر کرتا ہوں۔ ارے تو دانا سمجھ کر کے کھا رہا ہے نا، میں جب بھی جاتا ہوں مدینہ شریف اور مسجد نبوی، آقا کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اللہ اللہ، چونکہ نور کی طاقت ایسی ہے کہ بھوک و پیاس تو چھوڑو، جب اس میں کوئی فنا ہو جاتا ہے نا الحمدللہ، تو اسے دنیا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، پوچھو حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر کو، جنہوں نے 40 سال تک کھانا نہیں کھایا اور پانی کے اندر کھڑے رہے، جب خواجہ نظام الدین نے پوچھا تو کیا آپ نے کھانا اور دانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہا نظام الدین، میرا کھانا اور پینا مدینے والے ہیں، میں آقا کو دیکھ لیتا ہوں، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میں آپ سے اتنا عرض کروں میرے پیارے کہ ہم اور آپ جس کا جشن منا رہے ہیں وہ الحمدللہ لا ثانی نبی ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے میرے حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے، اور رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ اور ایک ہی جملہ سب کے لیے کافی ہے جو ادھر ادھر رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں۔ اب سنیے، حضرت عمر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب ان کو اگر چھیڑیے گا نا، دیکھیے ہماری ایک عادت ہے، اپنی سوچ ہے، میں کسی کو منع نہیں کرتا، میں کبھی گندگی پر ڈالتا ہی نہیں، آپ سمجھے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے جو اپنا نہیں ہے اس کو چھیڑنے سے کیا فائدہ، میرا اپنا ماننا، جو اپنا ہی نہیں اس کو بار بار بولنے سے کیا فائدہ، اپنے کو بولو نا، جو اپنا ہے اس کو بولو نا، یار میلاد منائے ہو، انشاءاللہ اگلے سال اور مناؤ، اور اگلے سال شاندار مناؤ، انشاءاللہ اس سال تو 1500 سالہ جشن منائے ہو، اور یقین جانو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی وجہ سے اگر تمہارا انتقال گنٹا کل میں ہوا اور گنٹا کل کے قبرستان میں دفن کیا گیا، تو میلاد مصطفیٰ کے ایک سبب سے اور صدقے طفیل میں تمہیں الحمدللہ خوشخبری سناتا ہوں کہ یہاں دفن کیے جاؤ گے، فرشتے تمہارے جسم کو مدینے لے کر جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، یہ وہی غلام ہے جس نے گنٹا کل میں میلاد منایا تھا، آقا آج آپ کے دیدار کے لیے یہاں تڑپ رہا ہے، اسے جنت نہیں چاہیے، یہ جہنم کے ڈر سے اور جنت کی خوشی میں نہیں آیا ہے، مصطفیٰ بس آپ کے دیدار کے لیے حاضر آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عمر ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ پوری توجہ سے اس حدیث کو سن لیجئے اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جائیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے بھی ضرب ہے
جو نبی کے نور سے متعلق کسی طرح کا کلام کرتے ہیں یا اولاد نبی سے متعلق کسی طرح کا کلام کرتے ہیں، اور میں ایک بات جملہ آپ کو دے دیتا ہوں، وہ نور منتقل ہوتا ہوا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے پاس آیا، پوری توجہ چاہتا ہوں، اور وہی نور منتقل ہوتا ہوا حضرت امام حسن مجتبیٰ میں، امام حسین شہید کربلا میں، امام زین العابدین میں، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی رضا، امام نقی رضا، امام حسن عسکری، اور وہی نور غوث اعظم میں، وہی نور خواجہ اجمیری میں، اور خواجہ اجمیری سے چلتا ہوا اب سلسلے میں الحمدللہ وہ نور کچھوچا گیا، وہ نور گلبرگہ گیا، وہ نور گنٹا کل آیا، وہ نور بنگلور گیا، وہ نور بلاری گیا، ارے ایسا پھیلا وہ نور کہ کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں وہ نور نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تم کسی اور کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ جہاں پر مصطفیٰ کی اولاد لیٹی ہے وہاں مصطفیٰ کے نور کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ ہماری ابن حارث آج کہتے ہیں نا لوگ بھائی کہ آپ فلاں کے پاس مت جاؤ، فلاں کے پاس مت جاؤ، میں کہتا ہوں آل رسول کے پاس جاؤ، میں کہتا ہوں، اور میں بخاری اور مسلم کے حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں، ہر پیر گندا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر پیر گندا نہیں ہوتا، وہ پیر ہی نہیں جو گندا ہے، میں تو یہ جملہ ہی کر رہا ہوں، وہ پیر ہی نہیں جو گندا ہے، اور الحمدللہ جو پیر ہے نا وہ تو گندگیوں کو دھلنے آتا ہے، وہ تو گندگیوں کو دور کرتا ہے۔ خواجہ صاحب آئے گندگی کو دھلا ہے نا، خواجہ صاحب کی اولادیں گندگی کو دھل رہی ہیں، اور آج الحمدللہ گنٹا کل میں جانتا ہوں، میں بلاری میں رہنے والا ہوں، گنٹا کل میں اہل سنت والجماعت کا جو چراغ جل رہا ہے، آپ برا نہیں مانیے گا، آپ کی محنتیں ایک طرف ہیں، یہ سادات کرام کا فیضان ہے، یہ ان مرشدان برحق کا فیضان ہے کہ یہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی ماں ہی نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر کے کسی اور کا چراغ جلا دے، یہ مصطفیٰ کی اولاد نے ایک ایسا نور کا چراغ جلایا ہے کہ گنٹا کل کی سرزمین میں جب درگاہ کے پاس سے آدمی گزرتا ہے تو مسلمان تو چھوڑو، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ دربار دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اتنا نورانی ہے تو دربار والے کے دادا کا کیا عالم ہوگا، اس کے ذات اور اس کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہزاروں غیر مسلم الحمدللہ اس دربار سے فیضیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ میں ضرور کہتا ہوں، میری بات سننا، میں ضرور کہتا ہوں، یقین جانو، عورتوں کے لیے مزار پر جانا امام اہل سنت نے حرام کر منع کیا، میں آپ کو مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، مگر تھیٹروں میں جانے سے، فلموں دیکھنے سے، گندی جگہ جانے سے کم اتنا تو بہتر ہے کہ مدرسے میں یہ مزار پہ آ جائیں اور وہاں درود شریف پڑھیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین سے پوچھا گیا، مدنی میاں صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ مزار شریف پر آج کے درمیان عورتوں کا جانا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا دور کو دیکھا جاتا ہے، امام احمد رضا کا دور اور تھا اور آج کا دور اور ہے، آج کے دور میں لوگ فحش باتوں کے لیے دور جاتے ہیں، اگر وہ عورتیں سنیما چھوڑ کر، سیریل چھوڑ کر، دنیاوی لہو و لعب چھوڑ کر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آئیں گی تو ان میں سے 100 میں سے 5 کم سے کم ایسی عورتیں ہوں گی جو وہاں پر قرآن کو نکال کر سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں گی۔ کیا میں نے غلط کہا آپ کو؟ کیا میں نے صحیح کہا یا نہیں کہا؟ یہ سچ ہے اپنی جگہ پر، اور ہر چیز کو ایک ترازو میں نہیں ناپا جاتا، ایک ترازو سے نہیں تولا جاتا ہے، سب کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، کمیاں اپنی جگہ پر ہیں، بخشش کا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہے، نہیں معلوم وہ کسی ایک کے سجدے کو قبول فرما لے گا اور کروڑوں سجدے والے کے سجدے کو منہ پر مار دے گا۔ میں بس اتنا ضرور کہوں گا کہ لہو و لعب سے بچنا چاہیے، بلا شبہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مکمل انسان ہوں، مکمل انسان بن کر کے زندگی گزارنی چاہیے، مگر ہرگز ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ہم اتنا زیادہ ڈانٹ دیں کہ آپ کل سے سوچیں دودھ تیری بھلا کا، کچھ نہیں ہے ہماری زندگی میں، یہ تو ختم ہو گیا سب کچھ۔ آج کے بعد میری بیوی کو کہہ دیں گے
सीरियल देखना बैठ के और वो टीवी देखना, मगर वहां नहीं जाना, मजार शरीफ पर नहीं जाना। चलो वहां कुरान शरीफ पढ़ने के लिए जा रही थी, वो भी बंद हो गया। हरगिज ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मेरा अपना मौकिफ ये है कि आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों से बचने के लिए अगर कोई औरत अल्लाह वालों के बारगाह में जा रही है और वहां पर कुरान और हदीस की बातें कर रही है या कम से कम दुरूद शरीफ भी पढ़ रही है, तो ये भी उसके लिए काफी है, ये भी उसके लिए काफी है। मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रखा ताकि आपके शहर में अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन व शांति का शहर है, यहाँ पर बुजुर्गों का लगाया हुआ शहर है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन यहाँ पे आए, हजरते मुहद्दिस आजम इधर ही से गए, हजरते शेर बिशा अहले सुन्नत इधर ही से गए, न जाने कितने बुजुर्गान दीन इधर से गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की सरजमीन से कितने बुजुर्गान दीन यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी मोहब्बतों से इस सरजमीन को सींचा है। और आज तक उनकी बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह गुंटाकल नहीं है, गुंटाकल शरीफ है। गुंटाकल, आप तो गुंटाकल कहते हैं, हम तो गुंटाकल शरीफ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुंटाकल शरीफ है इसलिए कि यहां अल्लाह वालों का मजार है, और जहां अल्लाह वालों का मजार होता है ना, वो जगह शरीफ ही नहीं, उस जगह पर जो चला जाए रजील भी शरीफ हो जाता है, रजील भी शरीफ हो जाता है। तो मैं बात को खत्म करते हुए बस इतना कह दूं अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत सैयदना अमर इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अकीदत थी, क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था, क्या लगाव था, क्या चाहत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो जुमा का दिन था, क्या था, जुमा का दिन था। अल्लाह अल्लाह, वो गुर्बत व इफलास में पूरी जिंदगी गुजारा। यूं समझिए कि हजरत अमर इब्न हारिस हजरत बिलाल हबशी के सगे भतीजा थे, और उनका नाक नक्शा भी ऐसा था कि ज़ाहिरन काले लोग होते हैं ना, तो उनका नाक नक्शा भी अलग था। मदीने के मुशरिकीन ताना देते थे कि ये कैसे लोगों को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने अपना गुलाम बना लिया है। तो हुजूर को कोई बुरा भला ना कहे, अपने चेहरे पर एक पर्दा डाल लिया था, मेरी वजह से मेरे आका को बुरा भला ना कहे। अल्लाह अल्लाह, कितनी मोहब्बत थी, हाय हाय हाय। सोचो, गुर्बत व इफलास में जिंदगी गुजारने वाला वो सहाबी रसूल, अल्लाह अकबर। जुमा का दिन है, मस्जिद नबवी की तरफ रवां दवां है। सोचा कि अब टाइम हो गया, हुजूर का खुतबा हो रहा था, वो खुतबा जिसको सुनने के लिए जिब्रील सिदरा छोड़कर आ जाते थे, वो खुतबा जिसको सुनने के लिए, सुन लीजिए मसला है, मौलवियों से पूछिएगा आप, इसी मसले को पूछिएगा। अब मैं आपको किताब का हवाला दे देता हूँ ताकि आप उस बात को अपने दिलो दिमाग में रखें। अल मुनाया फी हिकमतिल हिकाया, ये मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की किताब है, इतना नकल है, मैं सिर्फ आपको खाली हवाला दे रहा हूं। इसके सफ़ा 120 पर वो लिखते हैं क्या कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे, बयान करते थे, तो सारे अंबिया अपनी कब्रों में हुजूर के खुतबे को सुनते थे। हुजूर की हयात की बात तो छोड़ो, अंबिया की हयात हमारे नजदीक तो है ही है। अरे हमारे नजदीक वली जिंदा है तो नबी की बात तो बहुत आला है। अब वो लिखते हैं कि सारे अंबिया अपनी कब्रों में हुजूर के खुतबे को सुनते थे, और जब तक रसूलुल्लाह खुतबा देते थे अल्लाह ताला जहन्नम को बुझा देता था। आप अंदाजा लगाएं, सोचें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने में हजरत अमर इब्न हारिस आए और उन्होंने सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगा और गुस्ल करके आया तो नमाज जुमा हो जाएगी। क्या किया मालूम है? आप भी ऐसे ही करोगे इंशाअल्लाह। उन्होंने अपने कुर्ते को खोला, पूछता नहीं आशिक किसी से, वो आशिक ही नहीं है जो पूछ करके करे, आशिक पूछ के करता है। कभी आपने परवाने को देखा कि शम्मे से वो पूछता है कि मैं तुझ पर फिदा हूं कि नहीं? अरे आशिक तो करके दिखा देता है। कुर्ते को खोला और खोल कर करके वो जो हुजूर के नालैन जिस गली से गुजरे थे ना, वो बताने की जरूरत नहीं होती थी कि हुजूर किधर से गुजरे हैं, खुद वो मिट्टी, वो दरो दीवार से मुश्क अंबर से बेहतर खुशबू आती थी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमर इब्न हारिस उस रास्ते पर आए और आने के बाद अपने कुर्ते को खोला और मिट्टी पर लेट गए। कभी इस करवट लेटे, कभी इस करवट लेटे, कभी सीने को लगाया, कभी पीठ को लगाया। ऐसा लग रहा है कि अमर इब्न हारिस आज पानी से नहीं, मुस्तफा के नालैन के नीचे की मिट्टी से गुस्ल कर रहे हैं। एक है नालैन की मिट्टी और एक है मुस्तफा की औलाद, दोनों में बड़ा फर्क है।
नालैन की मिट्टी लग जाए तो अर्श से बेहतर, और मुस्तफा जिसे अपने जिस्म का टुकड़ा कहें उस पर अर्श फिदा। दोनों में फर्क देखिएगा, उस पर अर्श फिदा। हजरत अमर इब्ने हारिस ने कुर्ता पहन लिया, अब चले मस्जिद नबवी के पास। जैसे ही मस्जिद नबवी के पास पहुंचे ना, तो हजरत अबू बकर जो हुजूर को देख रहे थे, ऐसे गोया कि उनके सर पर परिंदा बैठा हुआ हो, हजरत अमर इब्ने हारिस को देखने लगे। हजरत अमर इब्ने हारिस को, हजरत उमर, हजरत अमर इब्ने हारिस को, उस्मान गनी, हजरत अमर इब्ने हारिस को, सारे सहाबा मुड़ गए, थर थर कांप रहे हैं। या अल्लाह, मुझसे क्या गलती हो गई, आज सारे सहाबा मुझको देख रहे, हर जुमा तो मैं आता था, कोई नहीं देखता था। आका ने अपने खुतबे को रोक दिया, सुन्नियों सुनो, खुतबे को रोक दिया मुस्तफा ने, आगे बढ़े, अमर इब्ने हारिस के हाथ को पकड़ा, मिंबर पर लाए। हजरत अमर इब्ने हारिस खुद बयान करते हैं, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की हदीस है कि कांप रहे थे वो, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। आका ने हाथ पकड़कर जनाबे हजरत अबू बकर की तरफ इशारा किया, अबू बकर तुम सोच रहे होगे कि मेरा ये बिल्कुल काला रंग, काला रूप, काला शक्ल ऐसी थी कि ताना देते थे, तो अचानक रंग गोरा कैसे हो गया, अचानक नाक नक्शा कैसे बदल गया, यही सवाल कर रहे हो ना। कहा या रसूल अल्लाह, अभी तो कुछ देर पहले ये काले थे, रंग और रूप बिल्कुल बदला हुआ था, अभी अचानक गोरे कैसे हो गए, रंग कैसे बदल गया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, रे मेरे रब के इज्जत की कसम, जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, जब इसने मेरे नालैन के नीचे की मिट्टी को अपने जिस्म से लगाया, रब ने जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील क्या देख रहे हो, मेरे नबी के नालैन के नीचे की मिट्टी को मेरे मुस्तफा के गुलाम ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से लगाया है, अब इसे ताना देने वालों के सामने इसे ऐसा कर दिया जाए कि ताना देने वाला देख ले कि जब नबी के नालैन के नीचे की मिट्टी सहाबी के जिस्म में लग जाए तो रंग बदल दे, रूप बदल दे, शक्लें बदल दे, नक्शा बदल दे, तो किसी मुस्लिम के, किसी सुन्नी के सीने में मीलादे मुस्तफा का नूर आ जाए, औलादे नबी का नूर आ जाए, अली की मोहब्बत आ जाए, तो उसके कब्र की रंगत बदल जाए। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, एक बात और, मैं इस पर नुक्ते की बात करके खत्म कर दूं आपको। मुझे एक बात बताइए, आप जब कब्र में जाओगे तो आपसे सवाल होगा या नहीं होगा? और आपसे पहले, हुजूर की उम्मत से पहले भी और उम्मतें थी, किसी से सवाल होता था? पूछो, आप किसी आलिम से पूछो, किसी नबी की उम्मत से उनकी कब्रों में सवाल नहीं होता था। उनको जो भी फैसला सब दुनिया में, सब दुनिया में, अंदर कोई चांस नहीं, नो चांस। नूर वाले आका, हाय हाय, नूर वाले आका का करम देखो, जिसकी मोहब्बत में मिलाद बना रहे हो, ये बेकार नहीं जाएगा। चांस दिया गया है कि कब्र में जब जाओगे ना इंशाअल्लाह, तो ये मिलाद का चिराग लेकर जब तुम कब्र में पहुंचोगे और फरिश्ते तुम्हें जब जगाएंगे ना और आका की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह इशारा करेंगे, तो मेरा विजदान कहता है जो सैयदना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके आका जनाबे सैयदना मौलाए कायनात मुश्किल कुशा खैबर शिकन फरमाते हैं कि उस वक्त अली से ये नहीं पूछा जाएगा अली सवाल मत का जवाब दो, बल्कि अली से कहा जाएगा अली जिसका चिराग लेकर आए हो उसका जलवा सामने है, उसका जलवा सामने है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं मेरे रब की इज्जत की कसम, जिसके भी सीने में नबी के नूर का चिराग जल रहा है, फरिश्ते उसे उठाएंगे और उसका चेहरा नबी की तरफ कर देंगे। फिर आका कहेंगे अरे नकीर इससे क्या पूछता है, मुनकर इससे क्या पूछता है, ये कौन है, मुझसे पूछ, ये मेरा वो गुलाम है जो गुंता कल की सरजमीन पर मेरा 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम और आप इस बात का अहद करें कि अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत से ऐसा जोड़ दें कि सुबह नूरानी, शाम नूरानी। और आपके मुआफिक बात कहूं, आप किसी की बात कब मानोगे? आपका कोई दुश्मन है, आप उसकी बात मानोगे? आप किसी को नहीं चाहते उसकी बात मानोगे? आप दुश्मनी करते हो उससे बात मानोगे? आप उसकी जात पर अगर मगर करते हो बात मानोगे? बात मानने के लिए पहले जात को मानना जरूरी है।
अब आपको बताऊं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पक्के सच्चे हैं कि हम जात को भी मानते हैं, और जब जात को मानते हैं तो बात को मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, तवज्जो चाहता हूं, जो बात तो मानते हैं जात नहीं। अरे बगैर जात को माने हुए बात मानी जाए तो वफादार नहीं, वफादार नहीं। जात को मानकर बात माना जाए तो वफादार, और अगर जात को ना माने और बात को माने तो गद्दार। तवज्जो चाहता हूं, यही तो टीपू सुल्तान के साथ हुआ कि जात को नहीं माना, बात बोलता रहा। तवज्जो चाहता हूं, ऐसे ही लोग हैं जो जात को नहीं मानते, बात को मानते, तो जो हाल उसका हुआ दुनिया में वही हाल इन लोगों का होगा। अब एक आखिरी जुमला दे रहा हूं प्यार से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो अपने बच्चों में बयान कर रहे थे कुछ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है, अभी मौलाना साहब ने बताया ना कि बाब मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पूरा बाब है जामे तिरमिज़ी में। अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर रहे थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी भी अनस इब्न मालिक ही थे। तो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना था बाहर, कहीं दूर जाना था। आका उसके घर के पास खड़े हो गए, ये जुमला सुन के चले जाओ। आए हाय, मेरे आका कुछ सुनते, हजरत अनस कह रहे हैं कि मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। आका सुनते मुस्कुराते, सुनते मुस्कुराते, सुनते मुस्कुराते। थोड़ी देर के बाद वो घर वाला बाहर आया, हुजूर को सलाम किया, ऐसा लगा कि आए हाय हाय पूरी कायनात सामने आ गई। आका ने फरमाया, तुम क्या अपने बच्चों को कह रहे थे? कहा, या रसूल अल्लाह, आपके मीलाद का तस्करा कर रहा था, आपके मीलाद का जिक्र कर रहा था। सुभान अल्लाह, आपकी पैदाइश का जिक्र कर रहा था, आपके सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत हलीमा के यहां रहने का जिक्र कर रहा था। आका ने फरमाया, तुझे क्या चाहिए? सुनिए, यही जुमला देके जा रहा हूं, गुंठा कलवा लो। क्या चाहिए? वो कह देते, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा गरीब हूं, ये जो पहाड़ है ना उहुद का, इसको आप सोना बना दीजिए। यदि इशारा कर देते आका तो सोना हो जाता, कौन सी बड़ी बात थी। मगर उस सहाबी रसूल ने दुनिया की दौलत नहीं मानी, कुछ नहीं मांगी, बल्कि कहा, या रसूल अल्लाह, बस आपके कदमों में थोड़ी सी जगह चाहिए। आप वादा कर ले आका कि जब पुलसिरात पर आप जा रहे होंगे तो आप इस गुलाम को नहीं भूलेंगे। आप जब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लेवाउल हम्द उठाए हुए होंगे, और जब रब्बे कदीर का कहरो जलाल बोल रहा होगा, उस वक्त आप हमारे हाथ में अपना हाथ देकर करके ये कहेंगे, परवरदिगारा, ये मेरा गुलाम है, रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं कयामत के दिन तुम्हें अपने साथ रखूंगा। फिर पूछा, ए मेरे प्यारे साहबी, मेरा रब पूछ रहा है, अब रब चाहता है कि तुम उनसे मांगो। रब तुम्हें मैंने तो दे दिया, अब रब चाह रहा है कि तुम इसका बदला मांगो। तो आका की बारगाह में कहते हैं वो, या रसूल अल्लाह, बस इतना अर्ज कर दीजिए कि कयामत के दिन जब वो मुसलमान जो आपके विलादत का तस्करा करें, वो भी आपके और हमारे साथ जन्नत में चले जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने वादा कर लिया कि जो लोग तुम्हारे साथ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा और मेरे मौलिद का तस्करा करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कयामत के दिन उसको रुसवा नहीं होने देगा, बल्कि उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह नेकोकारों के साथ उसका अंजाम करेगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज की ये महफिल मुबारका जो 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है, यकीनन बारिश की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया, वरना ये बड़ा शानदार माहौल होता और पहले भी प्रोग्राम शुरू हो गया होता। हमारा भी ज़हन फ़िक्र, एक इंसान का ज़हन फ़िक्र होता है, टाइम होता है। बहरहाल मैंने जितनी बातें आपके सामने अर्ज़ की हैं, उसमें एक बात अहम है कि ना आपके हाथों से दामने मुस्तफ़ा छूटे और ना ही आपके हाथों से दामने आले रसूल छूटे। आप अंदाजा लगाएं, सोचें, आप गौर करें कि इतने बड़े बड़े उलमा, खुद आला हजरत फाजिल बरेलवी को ले लीजिए, आप ले लीजिए, मैं तो पूरी फतावा रज़विया का ये रब का एहसान है, हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करम है, कम से कम बिला मुबालगा 500 मरतबा उसका बिल इस्तियाब मुताला किया है। अब आप अंदाजा लगाइए, सोचिए, आला हजरत जैसे आलिम को पीर की क्या जरूरत थी? भाई वो तो मुत्तकी परहेजगार सब कुछ थे ना, कोई कमी थी? आप खुद बताइए, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। इमाम अहले सुन्नत, अल्लाह अल्लाह, हजरत सरकार इमाम अहले सुन्नत
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر اٹھے اور حضرت مصطفیٰ رضا خان یعنی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بیٹا میں مہرارہ شریف جا رہا ہوں. اور آپ وہاں سے مہرارہ شریف پہنچے اور سید آل رسول مہراری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دیکھا، کہا شہزادے ادھر آ جاؤ. بلا کر کے آپ کو سامنے بٹھایا. آپ نے قدمہائے ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 172 اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حضرت آل رسول کے دونوں قدموں کو چوما اور سر مبارک پر رکھ کر کہا کہ پروردگارا احمد رضا کے پاس اس نالین کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پیر کسی کو اس وقت مرتبہ نہیں دیتا جب تک کہ مرید اپنے آپ کو پیر میں فنا نہ کر دے. مقام ایسے بلند نہیں ہوتا، کسی کو ایسے کوئی نہیں کہہ دیتا ہے کہ یہ پروردگارہ یہ میرا مرید ہے. جب مرید اپنے آپ کو پیر میں فنا کر دیتا ہے تو وہ مرید نہیں رہتا، مراد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ یہ کچھ امانتیں ہیں، اسے لے کر کے جاؤ. جامع مسجد دہلی میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ پہلے دے کر آنا، تب میں تجھے مرید کروں گا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مزار پر حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہیں وہ لے آ کر کے جب تحفہ دیا، پہلی مرتبہ ملاقات، چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا آل رسول کا. دیکھتے ہی کہا، اشرفی رخت آئے نئے ہما خوباں، اے نظر کر دو پروردے زہ محبوباں. بس اتنا جملہ سن لیں. وہاں سے واپس آئے تو امام اہل سنت سے آل رسول مہراری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے جانے کو پسند فرمایا اور صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہاری جان کا بھی، تمہارے مال کا بھی اور تمہارے قلم کا بھی ایسی حفاظت کرے گا کہ آل رسول نے مہرارہ میں دعا کیا ہے اور اس دعا کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارا علم صرف زمین پر نہیں، زمین کے نیچے بھی چمکے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہوتا ہے. جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا عطا کر دیتے ہیں جس کا کوئی بھی آپ کو اندازہ نہیں لگتا. میں آپ تمامی حضرات سے کہوں گا کہ آپ اپنے مشائخین کی عزت کریں اور بزرگان دین سے محبت کریں اور اپنے اندر جو کمی ہے اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جن لوگوں نے جیسے بھی الحمدللہ ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں اور دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ماں باپ اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.